کہ آج ہم یہاں پر ختم بخاری شریف کی تقریب میں جمع ہوئے ہیں، اور یہ ادارہ جس ادارے میں ہم آج ختم بخاری کی نسبت پر یہاں جمع ہوئے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، یہ ادارہ ایک چھوٹا سا ادارہ تھا، لیکن چلتے چلتے اللہ رب العزت نے وہ مقبولیت اسے عطا فرمائی کہ آج یہاں سے بخاری شریف کا ختم ہوتا جا رہا ہے، اور یہاں سے طالبات اور طلباء اپنے آپ کو علوم نبوت سے سرفراز کر کے اور علوم نبوت کو اور قرآن اور حدیث شریف کو اپنے سینوں میں سمو کر اپنے اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ محترم اور معزز مہمانان کرام، جن تحریکوں کی بنیاد تقوی کی بنیاد پر ہو، جن تحریکوں کی شروعات تقوی کی بنیاد پر ہو، یقین جانیے کہ اللہ رب العزت ان تحریکوں کو وہ مقبولیت عطا فرماتا ہے جن تحریکوں کو سالوں میں، صدیوں میں، برسوں میں مقبولیت حاصل ہوتی ہے، اللہ رب العزت ان کو چند ہی سالوں میں مقبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ان اداروں کی اور ان تحریکوں کی بنیاد ڈالنے والے اور ان تحریکوں کو لے کے چلنے والے یقیناً وہ اللہ کے یہاں مقبول ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں ادارہ دعوت الحق سنستھا اوٹھڑا، ادارہ دعوت الحق جامعہ صدیقیہ رسول پورہ، اور اس طرح کے کئی ادارے چل رہے ہیں ہمارے سامنے، مکاتب کی شکل میں، مدارس کی شکل میں، مساجد کی شکل میں۔ اللہ رب العزت نے یقیناً ان کو مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ آج بڑے بڑے ایم اے گزر گئے اور بڑی بڑی جو حکومتیں گزر گئی، اتنی مساجد کی تعمیرات نہیں کروا سکے۔ 300 سے اوپر مسجدوں کی بنیاد ہو چکی ہے، اور وہ تکمیل کو پہنچ کے اور وہاں پہ اللہ کے بندے اپنے اپنے عبادات مکمل کر رہے ہیں، اور اللہ کے نو نہال اور خوبصورت اور حسین اور جمیل بندے جو بچوں کی شکل میں ہیں، وہ علوم نبوت سے وہاں بیٹھ کر اپنے آپ کو سرفراز کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ کے یہاں مقبولیت کی علامت ہے کہ اتنی آسانی سے مسجدوں کا بن جانا اور مدرسوں کا بن جانا اور خانقاہوں کا چلنا اور مکاتب کا چلنا، مدرسوں کا چلنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا سیکھنا اور سکھانا، قرآن کا سیکھنا اور سکھانا، یقیناً اللہ نے اس کو مقبولیت عطا فرما دی ہے۔ جس مقبولیت کی نشانی یہی ہے کہ آج اتنے سارے علماء، فضلاء، طلباء اور طالبات ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں، اور ہر سال کئی طلباء اور طالبات علوم نبوت سے فارغ ہو کر اپنے علاقوں کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ جن تحریکوں کی شروعات تقوی کی بنیاد پر ہوتی ہے، اللہ اس کو اپنے نزدیک مقبولیت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو طلباء اور طالبات، یہ جو بچے اور بچیاں، یہ اللہ کی دی ہوئی ہمارے نزدیک علامت ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو اولاد تمہارے پاس ہے، یہ اولاد کوئی بدلہ نہیں ہے، یہ اولاد کوئی مزدوری نہیں ہے کہ تم نے اللہ کی عبادت کی اور اللہ نے تم کو اس کی مزدوری عطا فرما دی، تم نے اللہ کی عبادت کی، اللہ نے اس کا بدلہ عطا فرما دیا۔ نہیں، قرآن پاک میں اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھا ہے کہ یہ اولاد اللہ کی طرف سے تمہیں ہدیہ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہدیہ ہے، اور ہدیہ ایک وہ امانت ہوتی ہے جس کی قدر کی جاتی ہے، جس کی اہمیت کو سمجھا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ اولاد آپ کے یہاں پر اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہبہ ہے، ہدیہ ہے۔ اب اس کی تمہیں قدر کرنی ہے۔ اس کی قدر کس اعتبار سے کرنی ہے؟ کہ ان کو شرابی بنا دیا جائے، کہ ان کو کبابی بنا دیا جائے، کہ ان کو جھوٹا بنا دیا جائے، کیا ان کو چوری کرنے والا بنا دیا جائے، کہ ان کو ماں باپ کا نافرمان بنا دیا جائے، کہ ان کو بھائی بہن کا نافرمان بنا دیا جائے، کہ ان کو گلی اور محلوں میں جا کے ادم دھار کرنے والا بنا دیا جائے؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور قرآن کا اعلان ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال اور یہ اولاد کہیں تمہارے لیے فتنہ نہ بن جائے، یہ تمہارے لیے آزمائش کی چیز ہے،
तुम इस आजमाइश से बाहर निकलो, इस धोखे में ना आ जाओ कि तुम अपने औलाद को एक बड़ा मिनिस्टर बना दो और वो लोगों को धोखा देता रहे, कोई बड़ा इंस्पेक्टर बना दो वो लोगों को धोखा देता रहे। नहीं, बल्कि तुम इनको नेक बनाओ, साले बनाओ। इसकी कदरदानी का तरीका यही है, इनको ऐसा बनाओ कि ये माँ बाप का फर्माबरदार बन जाए, भाई बहन का फर्माबरदार बन जाए, माँ बाप की इज्जत करने वाला बन जाए, रिश्तेदारों की इज्जत करने वाला बन जाए, मुआशरे में एक अच्छा इंसान बनकर रोनुमा हुए। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि तुम्हारी औलादों को मुत्तकी बनाओगे, ये तुम्हारे लिए फितना नहीं रहेंगे। अगर तुम इनको परहेजगार बनाओगे, ये तुम्हारे लिए फितना नहीं रहेंगे। और ये औलाद मुत्तकी और परहेजगार कहाँ बनेंगे? इन्हीं इदारों में बनेंगे, इन्हीं मकातिब में बनेंगे, इन्हीं मदरसों में बनेंगे, इन्हीं मस्जिदों में आकर, इन बोरियों पे बैठने वालों के सामने आकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सीखेंगे और सिखाएंगे, पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, और कुरान को अपने सीने में उतारेंगे और उतरवाएंगे, मेहनत करेंगे, जद्दोजहद करेंगे, तो ये एक अच्छा इंसान बनेंगे, बेहतरीन इंसान बनेंगे और बेहतरीन हीरो बनेंगे। माँ बाप के लिए आंखों की ठंडक बनेंगे, भाई बहन के लिए आंखों की ठंडक बनेंगे, खानदान वालों के लिए आंखों की ठंडक बनेंगे। इसीलिए फरमाया कि सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। मैं अपनी माँ और बहनों से खुसूसन इसकी दरखास्त करता हूँ कि बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की बात को और उनकी वालिदा की मेहनत को अपने दिल में उतारिए और अपने पल्ले बांधिए और जिंदगी का ओढ़ना और बिछोना उसको बनाइए। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बचपन में यतीम हो गए थे। यतीम होने के बाद वालिदा को बड़ी फिक्र हुई, मेरा बच्चा मुत्तकी बन जाए, परहेजगार बन जाए, मेरा बच्चा खानदान का अजीम लीडर बन जाए, मेरा बच्चा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को आम करने वाला बन जाए, मेरा बच्चा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम, सच्चा आशिक और सच्चा सुन्नत का पेकर बन जाए। तो माँ को इसकी फिक्र हुई। माँ ने ये नहीं समझा कि मैं मेरे बच्चे को महल्ले और गली के और लोगों के और बाजार के लोगों के हवाले कर दूं ताकि मेरा बच्चा बदमाश बन जाए, मेरा बच्चा मेरा नाम खराब करने वाला बन जाए। नहीं, माँ ने इस बच्चे को सबसे पहले एक मदरसे के हवाले किया और मदरसे के हवाले करने से पहले उसका ईमान बनाया। ईमान कैसा बनाया? फरमाया माओ को सोचना चाहिए कि सबसे पहले वो मुत्तकी बन के, परहेजगार बन के, साले बन के अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर लगाकर अपना असर अपनी औलाद पे छोड़े, अपनी जिंदगी औलाद के सामने पेश करे। बाप को भी चाहिए, माँ को भी चाहिए। माँ की जैसी जिंदगी होगी औलाद की वैसी जिंदगी बनना शुरू हो जाएगी, बाप की जैसी जिंदगी होगी औलाद की वैसी जिंदगी बनना शुरू हो जाएगी। अगर बाप अगर बच्चे के सामने झूठ बोलेगा, बच्चा झूठा बन जाएगा। माँ बच्चे के सामने झूठ बोलेगी, बच्ची झूठी बन जाएगी। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि सबसे पहले वो मुत्तकी और परहेजगार बने, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनी जिंदगी में उतारे और एक चलता फिरता मदरसा बने औलाद के लिए। जब वो औलाद घर में रहेगी, बाप को मुत्तकी देखेगी तो खुद मुत्तकी बन जाएगी, माँ को मुत्तकी देखेगी तो खुद मुत्तकी बन जाएगी, बाप को सच्चा देखेगी तो औलाद खुद सच्ची बन जाएगी, बाप को अमानतदार समझेगी तो औलाद खुद अमानतदार बन जाएगी। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने सोचा कि मेरा ये बच्चा नेक बन जाए, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलने वाला बन जाए, अल्लाह को एक समझने वाला, और ये समझ ले कि सारे जहानों का खालिक और मालिक अल्लाह है, आसमान और जमीन का मालिक अल्लाह है, हवा और बारिश का मालिक अल्लाह है, रोजी की ताकत, रोजी देने वाली जात अल्लाह है, बारिश का मालिक अल्लाह है। अल्लाह का यकीन उसके दिल में उतर जाए और गैर अल्लाह का यकीन इसके दिल से निकल जाए। माँ ने ये सोचा ये छोटा सा बच्चा कैसे मुत्तकी और परहेजगार बने। माँ जब बच्चा उठता था उसको भूख तड़पाती थी, वो भूख से लाचार हो जाता था, माँ के पास आकर कहता था अम्मा जान मुझे भूख लगी है, मुझे भूख सता रही है, मेरे लिए रोटी का इंतजाम करो, खाने का इंतजाम करो। माँ ने कहा बेटा खाना तो अल्लाह देता है, भूख अल्लाह मिटाता है, 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह से मांगो, 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह के सामने रहो, अल्लाह भूख मिटाएगा, अल्लाह रोटी देगा, अल्लाह सब्जी देगा, अल्लाह तरकारी देगा, अल्लाह तेरी भूख का इंतजाम करेगा। वो बच्चा खड़ा होता है। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के हालात में लिखा है अकाबिरीन ने, कई बुजुर्गों ने इन वाकयात को लिखा है। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह उठते हैं, वजू करते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, उधर बच्चा नमाज पढ़ रहा है, उधर बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा जल्दी से रोटी बनाती है और ताक में रख देती है। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह नमाज से फारिग होकर आते हैं, अम्मा जान भूख लगी अब क्या करो, कहाँ है खाना? कहा बेटा तलाश कर लो, अल्लाह ने कहीं रख दिया होगा। बच्चा
بچہ کمرے میں جاتا ہے، دیکھتا ہے، اسے کھانا ملتا ہے، بس روزانہ کے یہ معمول بن گیا۔ اماں تیار کر دیتی تھی اور بچہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے روتا تھا، گڑ گڑاتا تھا، اللہ بہت بھوک لگی ہے، اللہ بھوک کا انتظام کر دے۔ بس یہ سلسلہ چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا۔ ایک دن کا واقعہ، اب وہ وقت آ گیا، اللہ یہ دکھانا چاہتا کہ ہم نے بایزید کا یقین بنا دیا۔ اب وہ وقت آ گیا کہ ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ بایزید اللہ کا ولی بن چکا ہے، متقی بن چکا ہے، پرہیزگار بن چکا ہے، صالح بن چکا ہے، اور اللہ کے یہاں یہ بچے مقبول ہو چکا ہے۔ مائیں جب محنت کرتی ہے تو یہی بچے خواجہ اجمیر بن جاتے ہیں، مائیں جب محنت کرتی ہیں یہی بچے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بن جاتے ہیں، مائیں جب محنت کرتی ہیں یہی بچے حضرت خواجہ حسام الدین سامری بن جاتے ہیں، مائیں جب محنت کرتی ہے یہی بچے حضرت خواجہ فخر الدین سرواری بن جاتے ہیں، مائیں جب محنت کرتی ہے یہی بچے مولانا محمد قاسم نانوتوی بن جاتے ہیں، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی بن جاتے ہیں، اور حضرت مولانا الیاس صاحب کاندلوی بن جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان ماؤں کی محنت کی برکتوں سے ان بچوں کو متقی اور پرہیزگار بنا کر امت کا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا بڑا کام لیتے ہیں۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بس یہ معمول بن گیا۔ اور ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی والدہ وہ کسی رشتہ دار کے یہاں کوئی تقریب کے موقع پر چلی گئی، اور جب فکر ہوئی کہ آج میں یہاں پر آ گئی، میرے بچے کیا ہوگا، متوجہ ہو جائے، یہ واقعہ عظیم ہے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اپنے یہاں رشتہ دار کے گئی، اور تھوڑی دیر بعد فکر ہوا، یا اللہ آج میں یہاں پر آ گئی، آج میرے بچے کا یقین بگڑ جائے گا، آج میرے بچے کا یقین بگڑ جائے گا، میرا بچہ یا اللہ آج تیری ذات سے، تیری الوہیت سے، تیری برتری سے میرے بچے کا یقین ختم ہو جائے گا۔ بس ماں کو فکر ہوئی، ماں اٹھی اور اپنی چادر کو، اپنے برقعے کو سنبھالتی ہوئی گلیوں میں روتی گئی، یا اللہ تیری الوہیت کی قسم، اللہ تیری برتری کی قسم، میرے بچے کے ایمان کی حفاظت کرنا، میرے بچے کے یقین کی حفاظت کرنا۔ ماں روتی ہوئی گھر میں گھستی ہے، دیکھتی ہے کہ بچہ گہری نیند سویا ہوا ہے، بچے کو اٹھاتی ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے اور کہتی ہے میرے بچے معاف کرنا، آج تجھے بہت بھوک لگی ہوگی، آج تجھے بہت پیاس لگی ہوگی۔ وہ بچہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے اماں آپ کون سے بھوک کی بات کرتے ہو، کون سی پیاس کی بات کرتے ہو، اماں آج میں نے وہ کھانا کھایا ہے، رب کعبہ کی قسم میں نے کبھی آج تک ایسا کھانا نہیں کھایا۔ بس وہ ماں اٹھی، وضو کری، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے روئی اور اللہ کا شکر ادا کری، اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بچے کا یقین بنا دیا۔ مائیں اس طرح محنت کرے گی تو بچوں کا یقین بنے گا۔ اگر مائیں اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دے گی اور ان کو ٹی وی کے سامنے بٹھا دے گی تو اپنے خیال سے نکال دینا ان خیال است و جنو کہ وہ بچہ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارا بیٹا ہماری عزت کرے، ہمارا بیٹا ہمارا فرما بردار بنے، ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنے، ہماری آنکھوں کا ستارہ بنے، تو ان کو اٹھاؤ مسجد کے حوالے کرو، ان کو اٹھاؤ مدرسوں کے حوالے کرو، ان کو اٹھاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے حوالے کرو، تو آپ سمجھو گے کہ یہی ہمارے بچے ایک وقت ایسا آئے گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا غلام بن کر 4 دنگ عالم میں چمکے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔